امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز بھی نہیں ترک کر رہے ہیں، وقت پہ نماز ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو امام حسین نے یزیدیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اپنی. امام حسین نے اپنی نماز الگ قائم کی. 72 ہی تھے آپ کے ساتھ، 72 کی جماعت الگ تھی. وہ یزیدی فوج 22,000 تھی، 22,000 کی جماعت الگ تھی. ان کی اذان الگ، ان کی جماعت الگ. میرے امام حسین کی نماز الگ، ان کی اذان الگ. اتحاد نہیں کیا باطل پرستوں سے امام حسین نے. جیسے آج کل لوگوں کا مزاج ہے میاں، وہ جماعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ مولانا مجیب علی رضوی فتوے نہیں، نئے نئے فتوے دیتے رہتے ہیں، وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مودودی کے پیچھے نماز نہیں. بے شک نہیں ہوتی. یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے بلکہ امام حسین کا فتویٰ ہے. اگر ان باطل پرستوں کے پیچھے نماز ہوتی تو امام حسین کو پڑھنا چاہیے تھا ان کے پیچھے. الگ جماعت کیوں قائم کی آپ نے؟ امام حسین نے اپنی الگ جماعت قائم کر کے ہم کو بتا دیا، عقیدہ سکھا دیا کہ حسینیوں کی نماز اور ہوتی ہے، یزیدیوں کی نماز الگ ہوتی ہے. نعرے حسین یا حسین، نعرے حسین یا حسین. تو نماز ادا کرو لیکن نماز اپنی بچاؤ. سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھو. بد عقیدہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ کہیں کا ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، مسجد اقصی کا ہو، عراق کا ہو، شام کا ہو، کہیں کا ہو، حیدرآباد کا ہو، دلی کا ہو، تھانہ بھون کا ہو، بھوپال کا ہو، کہیں کا ہو. اگر وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے حیدرآباد کے بھولے بھالے مسلمان جہاں جب موقع ملتا ہے جس کے پیچھے جاتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سوچنے سمجھنے کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ مسجد کا امام کس عقیدے کا ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں آپ سے پوچھتا ہوں بغیر وضو کے نماز ہوتی کیا؟ بولو جی. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، نہ بغیر ایمان کے بھی نماز نہیں ہوتی. تو جتنے بھی بدعقیدہ گستاخ رسول ہیں، اہل بیت کی شان میں توہین کرنے والے، امام حسین کا مذاق اڑانے والے، غوث اعظم کی 11ویں کا مذاق اڑانے والے، یہ بے ایمان ہے. بولو کون ہے یہ؟ بے ایمان ہے. ان بے ایمانوں کے پیچھے ہم ایمانداروں کی نماز ہوتی نہیں ہوتی. اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. مرنے کے بعد میں نہیں آؤں گا قبر میں آپ کی، اور آپ میری قبر میں نہیں آئیں گے. میرا عقیدہ میرے ساتھ، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ. لیکن دنیا میں جب تک ہم ہیں انشاءاللہ حقانیت کی بولی سناتے رہیں گے، حق بات بتاتے رہیں گے. اب ماننا نہ ماننا وہ آپ کے اختیار کی بات ہے، بتانا ہمارا فرض ہے. قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ اے میرے بندے، تجھے جب یہ چیزوں کا علم تھا تو تو نے میرے بندوں کو بتایا کیوں نہیں؟ الحمدللہ یہ فقیر جب سے خطابت کے میدان میں آیا ہے، 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، الحمدللہ مکمل 38 سال کا زمانہ گزر رہا ہے. 38 سال سے 38 ایئر سے میں الحمدللہ خطابت کے میدان میں ہوں اور پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں. ابھی میرا دورہ ہوا تھا رتنا گری ڈسٹرکٹ مہاراشٹرا میں. کوکن علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دریا. وہاں پر میری تقریر تھی گزشتہ ہفتے کو. تو وہاں تقریر کے دوران ایک بدبودار سڑا ہوا کھڑا ہو گیا. بولا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں نے کہا پوچھو. کہا رسول کو علم غیب ہے؟ میں نے کہا بے شک ہے. دلیل دیجئے. میں نے دلیل دی. ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں دی الحمدللہ، قرآن سے بھی حدیث رسول سے بھی بتا دیا میں نے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے کہا تمہارے گرو گھنٹال نہیں مانے تم کیا مانتے؟ ہے نا؟ تمہارے گرو گھنٹال نہیں مانے تم کیا مانیں گے؟ تم تو کچپندے ہیں بھی. تمہارے گرو گھنٹال مولوی کو بلا لو. ابھی وہ اتفاق سے دن میں شادی تھی، رات میں جلسہ تھا، تو پکوان ہو رہا تھا، چولہے کافی بڑے بڑے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا بلا لے تیرے مولوی کو، تیرا مولوی اور میں دونوں مل کے آگ میں کودیں گے. جو زندہ نکل کے آیا اس کا عقیدہ صحیح، جو جل کے مر گیا وہ جھوٹا. بول صحیح ہے غلط ہے؟ بلا لے تیرے مولوی کو، ابھی کودیں گے. بولا
چولہا تیار ہے, بھی ریڈی ہے, بالکل آگ دہک رہی اس میں, سر جھکا کے بھاگ گیا وہاں سے نکل کے. ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. الحمدللہ یہ فقیر تو پورے ہندوستان میں اعلان کر رہا ہے, کیونکہ مناظرے بہت ہو گئے اب تک, لیکن مناظرے سے کوئی فائدہ عوام کو نہیں حاصل ہوا. عوام کنفیوز ہی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں معلوم ہو رہا پبلک کو. اس لیے میں چاہتا ہوں مباہلہ ہو ایک میدان میں, بڑے میدان میں, بیچوں بیچ میدان کی آگ جلائیں گے, اس جلتی ہوئی آگ میں ہر جماعت تک ایک مولوی آنا, اور یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ خادم محمد مجیب علی قادری رضوی الحمدللہ, غلام مصطفیٰ, یہ غلام غوث, غلام خواجہ, غلام امام احمد رضا, غلام حضور مفتی اعظم, الحمدللہ آگ میں اللہ رسول کا نام لے کر کود جائے گا. تم بھی اپنا عقیدہ بیان کر کے کودو, جو زندہ سلامت نکل کے واپس آیا اس کا عقیدہ سچا. سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, اور جو بیچاری پبلک اور نوجوان بچے کنفیوز ہیں کہ بھئی وہاں جاتے ہیں تو قرآن حدیث, یہاں آتے ہیں تو قرآن حدیث, ان کے پاس بھی وہی حدیث ہے, ان کے یہاں بھی وہی حدیث ہے, وہاں بھی اللہ رسول کی بات ہوتی, یہاں بھی اللہ رسول کی بات ہوتی, پھر صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ پبلک پریشان ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہی. تو ہم چاہ رہے ہیں فیصلہ ایسے ہوگا, مباہلہ کریں گے, مناظرہ نہیں. اب مناظرے بہت ہو گئے, رزلٹ کچھ نہیں نکلا. ہم چاہتے ہیں ایک مباہلہ ہو جائے, فائنل ججمنٹ انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر رزلٹ مل جائے گا عوام کو, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟